अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 ने सारी गेम बदल दी है। अब यह साबित हो चुका है कि फॉर्म 45 ही असल डॉक्यूमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम खोई हुई सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक ही मिलेंगी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवाहों और सबूतों के अंबार लगा दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब की NA 130 की सीट जो है वो भी तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही है, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब सर पकड़ के बैठ गए हैं और उनको अब भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। दोस्तों, ये अचानक कैसे ये करिश्मा हुआ, एक एक चीज आज मैं आपको बताऊंगा। खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं, लेकिन मैं इंतहाई आसान अंदाज में, आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको आपके मेन स्ट्रीम मीडिया, आपके न्यूज चैनल्स का असल चेहरा दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, आपका मीडिया 2 दिन से यह खबर फैला रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अमेरिका से मदद की अपील कर रहे हैं। अमेरिका से कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में होने वाली धांधली के खिलाफ आवाज उठाए। अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाले कि पाकिस्तान में धांधली हुई है, इमरान खान की मदद कर रहे हैं अमेरिका, जबकि यह सरासर झूठ है, सरासर गलत है। इसमें कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने इसकी तरदीद कर दी है। यह इस वक्त आपका मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है और प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है। इसका मकसद एक ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सीटों के लिए आवाज ना उठाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छीनी हुई सीटें वापस ना मिले। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ये जो वारदातिये हैं, ये मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और इंशाअल्लाह इसी तरह से एक्सपोज करता रहूंगा। आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। आपने करना सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें। आप भी इस चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खोई हुई सीटें हैं वो कौन वापस दिला सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 45 वापस दिला सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि हमारे पास 180 सीटों के फॉर्म 45 मौजूद हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा दावा कर दिया है, एक बड़ा चैलेंज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि फॉर्म 45 जो है उसकी आप वेरिफिकेशन करवा लें। वो क्या किया है वो तो आपको मैं बताऊंगा, वो डिटेल आपको बताऊंगा। बड़ी जबरदस्त है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कार्ड खेला है। लेकिन उससे पहले कुछ गवाहियां और कुछ फॉर्म 45 वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अच्छा, पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए हैं, ठीक है, इस हवाले से धांधली का शोर बरपा है इस वक्त और कमोबेश तमाम सियासी जमातें ही अपने खिलाफ धांधली का रोना रो रही हैं, सिवाय दोस्तों नून लीग के। ऐसे में कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है और जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके हक में भी जो है वो गवाहियां दी हैं। और इसमें पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है और सिवाय इवन यहां तक के जमात इस्लामी के जो हाफिज नईमुर रहमान थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी जीती हुई जो सीट थी, वो जीती हुई सीट उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को दे दी। उन्होंने कहा, जी हकीकत यह है कि मैं यहां से हार रहा था और ये मुझे पता नहीं क्यों जबरदस्ती जितवाया गया, लेकिन मुझ में इतना ज़र्फ है कि मैं ये सीट वापस करूं, मुझे इस तरह की सीट नहीं चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से यह दावा भी किया गया है कि लाहौर के हल्का NA 130 से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को भी यास्मीन राशिद के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस हल्के के तमाम फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। दोस्तों, ये एक और सबूत आ गया, जमात इस्लामी ने भी फॉर्म 45 दे दिया है और अब इसकी अहमियत आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि कितनी ज्यादा अहमियत है और इस पर क्या हो सकता है। अच्छा, हाफिज नईमुर रहमान से पहले गुजरात के हल्का NA 63 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और बुजुर्ग सियासतदान नवाबजादा गजनफर गिल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इंतखाबात मैं जीता हूं या नहीं, लेकिन जिसको जितवाया गया है वो तीसरे नंबर पर है। वो कहता है वो तीसरे नंबर पर है
اور N63 سے مسلم لیگ کاف کے حسین الہی کو کامیاب قرار دیا گیا تھا، جبکہ نوابزادہ غضنفر گل کے مطابق 8 فروری کو مقابلہ ان کے آزاد امیدوار ساجد یوسف کے درمیان تھا۔ ساجد یوسف آگے تھے، جبکہ دوسرے نمبر پر نوابزادہ غضنفر گل تھے، لیکن فارم 47 میں حسین الہی کو کامیاب قرار دیا گیا۔ یعنی پہلے نمبر والے کو چھوڑیے، دوسرے والے کو چھوڑیے، تیسرے نمبر والے کو جتوا دیا گیا۔ اور گجرات کا حلقہ ہے جی N65، وہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار نصیر احمد سدھ کو کامیاب قرار دیا گیا ہے، لیکن اس حلقے سے پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرہ نے مقامی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ انتخابات میں انہیں شکست ہوئی ہے، لیکن لوگوں نے مینڈیٹ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ سید وجاہت حسنین شاہ کو دیا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کے ہیں قمر زمان کائرہ، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو مینڈیٹ ملا ہے وہ ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وجاہت حسنین کو۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی فارم 45 موجود ہے جس کے مطابق حسنین جو وجاہت حسنین ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کا قمر زمان کائرہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس فارم 45 موجود ہے اور جس کے مطابق جو ہے وہ قرار پائے ہیں، جبکہ قمر زمان کائرہ کو 53,000 اور مسلم لیگ نون کے امیدوار کو 38,000 ووٹ ملے ہیں، اور فارم 47 میں تیسرے نمبر پر آنے والے امیدوار کو فاتح قرار دیا گیا ہے یہاں پر بھی۔ اچھا، یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے، اور حلقہ NA47 اور 48 سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار جیتے ہیں، جبکہ جن کو جتوایا گیا ہے ان کا حق نہیں بنتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ سابق رہنما ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر، وہ کہہ رہے ہیں کہ NA47 اور 48 سے ان کو جتوایا گیا ہے، اور یہ ان کے پاس بھی جو ہے وہ سارے موجود ہیں فارم 45۔ اس کے علاوہ جناب جماعت اسلامی کے کاشف گجر صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے سبت الحسن صاحب ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر تو ہیں ہی، اور TLP کے امیدوار ہیں حافظ خاور ستی صاحب۔ یہ خاور ستی صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور شعیب شاہین صاحب کے ساتھ NA47 کا جو ہے وہ انہوں نے فارم 45 جو ہے وہ دے دیا ہے پی ٹی آئی کو۔ اسی طرح سے پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ کافی سارے اس وقت تک فارم 45 جمع ہو چکے ہیں، TLP کے لوگوں نے دیے ہیں، کچھ آزاد امیدواروں نے، کچھ جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو فارم 45 دے رہی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس فارم 45 کافی سارے جمع ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، وہ سارے فارم 45 جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا کو اسلام آباد میں بلایا ہے، میریٹ ہوٹل میں اکٹھا کیا ہے اور اس کے سامنے رکھ دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہیں پاکستان میں ہونے والے الیکشن کے فارم 45، اتنی سیٹوں پر ہم جیتے ہیں 180 سیٹوں پر، اور ہمیں دی گئی ہیں ٹوٹل 90 92 93 سیٹیں، باقی ہماری جو ہیں وہ 90 سیٹیں کہاں ہیں، وہ سیٹیں ہمیں واپس ملنی چاہیے۔ اچھا، انہوں نے ایک سمپل سا فارمولہ رکھا ہے، جس فارمولے کو نہ کوئی پاکستانی عدالت، نہ کوئی انٹرنیشنل عدالت، نہ کوئی الیکشن کمیشن جھٹلا سکتا ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہر فارم 45 پر پریزائڈنگ آفیسر کے سگنیچر ہوتے ہیں، پریزائڈنگ آفیسر کا انگوٹھا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام کے تمام جو فارم 45 ہیں یہ بھیج دیے جائیں نادرا کو، نادرا ان کی تصدیق کر لے کہ آیا جو انگوٹھا لگا ہوا ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر کا ہے یا نہیں۔ اگر انگوٹھا پریزائڈنگ آفیسر کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فارم 45 پریزائڈنگ آفیسر نے ہی مرتب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم نے پریزائڈنگ آفیسر کو مینیج کر لیا ہے، کیا تمام پارٹیوں نے پریزائڈنگ آفیسر کو مینیج کر لیا ہے؟ اچھا، ایک بڑا دلچسپ انہوں نے ایک حلقے کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک کیس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی حلقے کے 22 فارم 45 جو ہیں وہ ہم نے اکٹھے کیے ہیں، اور وہ سارے ایک جیسے ہیں، سب پر ایک جیسا ریزلٹ ہے۔ یہ کراچی کی بات ہو رہی ہے، جبکہ MQM کا ایک امیدوار وہاں سے جیتا ہے، اس کا جو فارم 45 ہے وہ مختلف ہے۔ یعنی جو MQM کا کینڈیڈیٹ ہے، جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے، اس کا فارم 45 الگ ہے، باقی ہارنے والے 22 کے الگ ہیں۔ تو یہ بڑے کرشمے ہیں، یہ ہوئے ہیں، اور یہ کرشمے اتنے بھونڈے انداز میں کیے گئے ہیں کہ یہ جب عدالتوں میں معاملہ جائے گا، جب کسی ایک ریلائبل فورم پر معاملہ جائے گا جو کہ باقی ان بائسڈ اور نیوٹرل ہو،
تو یہ سب اڑا کے رکھ دیے جائیں گے. یہ سب جتنے بھی یہ سیٹیں ہیں اڑا کے رکھ دی جائیں گی, ایک ایک کر کے یہ سیٹ اڑا کے رکھ دی جائے گی. اور اس کو اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پوری دنیا کے سامنے آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے رکھ دیے ہیں, اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس پر زبردست قسم کی ایک پریزنٹیشن دی ہے. اور جناب اب معاملہ یہ ہے, تو باقی سیٹوں تو ملیں گی, لیکن سب سے جو امپورٹنٹ, سب سے اہم اور سب سے دلچسپ اور سب سے حیران کن اور میرے لاڈلے قائد کے لیے سب سے تشویشناک, وہ ہے NA-130. تو NA-130 سے جو ہے جناب وہاں سے بھی گواہیاں بھی آ رہی ہیں, وہاں سے فارم 45 جو ہے وہ بھی ڈفرنٹ اینگل سے ڈفرنٹ کینڈیڈیٹس کی طرف سے سامنے آ رہا ہے, اور سب میں نتیجہ ایک ہی ہے. لیکن جو میرے لاڈلے قائد کے پاس فارم 45 ہے, صرف اس کا ریزلٹ ڈفرنٹ ہے. تو جب اس کی بایو میٹرک ہوگی تو وہاں پر بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے, اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.